ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی، ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا، تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں۔ ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً 5ویں نماز۔ اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے ہے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی کہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں، تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا، وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں، ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا، پائلٹ نے، کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا، اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی، میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں، ہو بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے
تو پیدل پڑھ لو, سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا, جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے, ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں. نہیں بھائی, نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے, تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے, تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی. قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں. تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا, اسی وضو سے عصر نمٹا لی. سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی, تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو, ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی, پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ. مغرب کو ڈیلے کر دیا, عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرن, تھوڑی دیر ٹھہرے, پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی, لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی.
اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں. بھائی شوہر کو گھر لے آؤ، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا. یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں، بہت زیادہ خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہ یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا اس کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، آسمانی کتابوں میں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو زلیخا ہی کہیں گے کیونکہ بار بار عزیز مصر کی بیوی اتنا لمبا
पढ़ना मुश्किल होता है। तो उस जुलेखा पता नहीं किसने रखा है उसका नाम, अल्लाहु आलम, कहीं हदीस में नहीं है। तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़िना की दावत दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम बच निकले, तो एक बात कल की मैं दोहरा देता हूँ जो बहुत अहम बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि गुनाह कर लो बाद में तौबा कर लूँगा, इसलिए कि वो ये जानते थे कि इस नीयत से गुनाह करना के बाद में तौबा कर लूँगा, ये बहुत बड़ी हमाकत है, बहुत बड़ी हमाकत। जितने भी अहलुल्लाह गुजरे हैं वो कभी इस नीयत से गुनाह नहीं करते थे कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, बल्कि वो गुनाह से अपने आप को बचाते। तौबा तो एक हल है आखिरी कि चलो अब हो गया तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अब तो सिवाय तौबा के आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर इस्लाम तौबा का ऑप्शन ना रखता तो लोग कहते अब जब जहन्नम में जाना ही है तो चलो और करो और करो और करो, इसलिए अल्लाह ने एक ऑप्शन रखा है, चल भाई अब आ जा। लेकिन तौबा करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा गुनाह का चस्का लगता है तो फिर उसको छोड़ना आसान नहीं होता। और तौबा की शराइत में ये बात दाखिल है कि आइंदा ना करने का अज़म हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बार बार यही सोच के गुनाह करता है कि मैं तौबा कर लूँगा, वो बार बार एक ही गुनाह को करता रहता है और लत पड़ती रहती है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है, जो हीरोइन ची और चरसी होते हैं वो इसलिए थोड़ी पीते हैं कि हमेशा पीते रहेंगे। हीरोइन ची पहली दफ़ा हीरोइन पीता है कि ट्राई करने में कोई हरज नहीं है, और उसके बाद फिर मैंने हीरोइन चीयों को देखा है बाज़ दफ़ा तौबा कर लेते हैं, इलाज हो जाता है, दोबारा सेहत मिल जाती है, फिर जाते हैं उस तरफ, क्योंकि उनको वो मज़े याद आ रहे होते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि गुनाह से जितना दूर भागो अच्छा है। गुनाह करने के बाद अगर छूट भी जाए ना तो जिंदगी भर उसकी याद इंसान को परेशान करती है, बार बार दिल चाहेगा, दिल की ख्वाहिश को कुचलेगा। तो अपने आप को इस टेंशन में डाले क्यों इंसान। और जो नहीं करते उनका दिल चाहता ही नहीं है, वो आदत होती है, वो हंसी खुशी सुकून से जिंदगी गुजारते। अब देखो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हीरोइन नहीं पीते, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, कभी कैमरे में दिखा दिया करो यार। एक साहब ने कमेंट्स किए जो मेरे मुखालिफिन में से हैं कि इन गरीबों के पास 2 कैमरे तो हैं नहीं कि इससे पब्लिक को दिखा दें, और बातें मिंबर पे बैठ के ऐसी ऐसी करते। तो क्या कह रहा था यार, हाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह हीरोइन तो नहीं पीता ना, शायद कोई चरस मर्स पीता हो, लेकिन मेरा ख्याल है उम्मीद है वो भी नहीं पीते होंगे, लेकिन हीरोइन तो कोई नहीं पीता ना। तो अब हम मुतमईन हैं या नहीं है? अल्लाह का शुक्र है हमें कभी ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि हमने उसका मज़ा भी चखा है ही नहीं। तो हमारी ज़िंदगी बग़ैर हीरोइन के उस सुकून में गुजर रही है जो हीरोइनचियों को हीरोइन पी के जो सुकून मिलता है। क्योंकि जब वो हीरोइन नहीं पीते तो जिस्म होता है परेशान, और उस परेशानी का हल उनके पास हीरोइन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब कोई हीरोइनची हीरोइन पिए और फिर तौबा करना कितना मुश्किल उसके लिए। तौबा कर ली, 100 में 1 तौबा करता है, और तौबा करके फिर उस तौबा पर कायम रहने वाले फिर 100 में 1। यानी अगर 1 लाख में 1000 लोगों ने तौबा की तो उन 1000 में से फिर बहुत ज्यादा मैक्सिमम 100 होंगे जो तौबा पर कायम रहेंगे, 900 तो छोड़ देते हैं, तौबा तोड़ देते हैं। फिर उन 100 में जो तौबा पर कायम रहते हैं वो सेहतमंद हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा बहुत से फिर उसी गुनाह की तरफ चले जाते हैं। उनमें से भी जो बचने वाले होते हैं 1 या 2%। ये मैं अपनी जिंदगी के मुशाहिदात बता रहा हूँ। जब आप कहें भाई आपका चरसियों में भी उठना बैठना रहा है मुफ्ती साहब, जो जिंदगी के हीरोइनचियों में भी आपका उठना बैठना रहा है, उठना बैठना हीरोइनचियों में नहीं रहा, लेकिन हीरोइनचियों की खबरें पता चलती रहती हैं। जिन लोगों के साथ उठना बैठना, उसकी किसी से कोई ताल्लुक़ निकल आएगा किसी हीरोइनची से, तो उसकी खबर मिल गई। और हमारे घर में हम जब कलर करवा रहे थे बचपन में, एक हीरोइनची था जिससे हम कलर करवा रहे थे, हमें बाद में पता चला कि हीरोइनची है। वो बड़ी स्पीड में ठक 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 पूरी दीवार ने मिटा देता था। हम कहते ये कैसे? तो पता चला कि फारिग वक्त में बैठ के इनका शगफ क्या है, सुट्टा लगाना। सुट्टा लगाया 2 मिनट में पूरी दीवार। तो उसको तबलीग वाले मिल गए, उसको तबलीग मिलेगा, उसने तौबा कर ली, सेहत अच्छी हो गई, फिट फाट हो गई। अब जो लाखों में चंद होते हैं। एक दिन मुझे इत्तला मिली, मस्जिद से ऐलान हुआ कि भाई उसका नाम था अच्छे बाबू। उसको लोग क्या कहते थे? अच्छे बाबू, उसका नाम ये पड़ गया था। जवान लड़का था। तो मस्जिद से ऐलान हुआ कि भाई अच्छे बाबू का इंतकाल हो गया। हमने कहा यार वो तो ठीक हो गया था, सेहतमंद हो गया था, शायद एक्सीडेंट ना हो गया हो। तो मैं जनाजे में गया, पता चला कि जी दोबारा उसने शुरू कर दी थी और इस दफ़ा बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा, मर गया। जवानी में कितनी बदतरीन मौत, कितनी बदतरीन मौत, कितनी बदतरीन मौत।
یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو بھائی نہ کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، اچھی سکون والی زندگی گزارو۔ لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، تمہاری لائف بور ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا، ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت، جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا، جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا خوش ہے، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا کیا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے بڑے ماڈرن، نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بیان، بولے وہ تم ہمارے سارے خاندان کے راز تم نے فاش کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ کچھ خواتین تھیں، وہ ہمارے گھر آئی، پرانی بات ہے 10-12 سال ہو گئے، تو ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی ڈرامے فلمیں، ظاہر ٹی وی نہیں ہے تو، اور اس وقت بلکہ یہ بات ہوگی 20 سال پرانی تقریباً، کمپیوٹر بھی نہیں تھا۔ تو وہ جو خاندان کی خواتین تھی وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر میں کہنے لگی تم لوگ کی زندگی کتنی بور ہے، توبہ کیسی بور لائف، کیا کرتے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھی، وہ بڑے بھائی لے کے بیٹھ جاتے تھے، سب تلاوت شروع کر دیتے تھے، اس کے بعد اسکول چلے گئے، پھر آئے، پھر وہ کھیلنے چلے گئے عصر کے بعد، یہ کیسی بور لائف۔ تو اصل میں بور لائف آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو سٹے گی۔ بولو بھائی، چرسی کو بھی، ہیروئنچو کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یار، نہ تم کچھ پیتے ہو نہ سٹا لگاتے ہو، تمہیں تو تم یہ کیا، یہ کھانا کھا رہے ہو، چاول کھا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، کوئی مزہ ہے؟ سٹا لگاؤ، پھر جو مزہ ہے پتہ چلے گا۔ تو اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے سٹا لگانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بے وقوف ہوئی ہوگا دنیا میں۔ تو یاد رکھو، اسی طرح گانے بجانے، موسیقی، اس کا بھی ایک نشہ ہے، زنا کا بھی ایک نشہ ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے، ہیروئن سے بدتر نشہ ہے۔ اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچا کے رکھو، ہنسی خوشی زندگی گزارو، ایسی پیاری پاکیزہ زندگی۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی، پاکیزہ۔ پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا، وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا۔ تو اس لیے بچائیں، اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں، کچل دیں۔ اس کا دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی۔ دنیا میں فائدہ جیسے یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، اللہ نے دنیا میں بھی نوازا، اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے ڈر کس کا ہے، اللہ کا۔ بہت پسند ہے اللہ کو وہ شخص جسے موقع ملے، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، 7 قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا۔ آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے، دھوپ میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلا لے، آ جا یار ادھر بیٹھ جا، میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں، کیسی خوشی ہوتی ہے نا۔ وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر، لائن لگی ہوئی تھی، بڑی لمبی لائن تھی نا، لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی، ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے، بریف کیس ہاتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں۔ اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بے وقوف ہے جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، چل پیچھے بھاگ۔ اب وہ پھر پیچھے، اس کو کچھ سن ہی رہے، 2-4 تھپڑ لگائے، جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ، اس کو پیچھے پھینک دیا۔ اب وہ پھر آگے آ رہا ہے، پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے، چل ادھر، اس کی وہ چیخ رہا ہے، سن نہیں رہے، شور اتنا۔ 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے، یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا یہ گیٹ کھولے گا، یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا، یہی تو بل جمع کرنے والا ہے۔ تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، وہ خام خام 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا۔ تو اب سوچو یہ دنیا کی لائن ہے، آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سوا نیزہ سورج ہوگا، سخت گرمی ہوگی، اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے، تم ادھر چھاؤں میں ادھر آ جاؤ، تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو، تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ تو ان 7 میں ایک وہ شخص دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، قال یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی بیماری نہیں ہے، جوانی ہے، صحت ہے، رغبت ہے، مگر رکاوٹ کیا ہے، اللہ۔
عذاب ہے اس کا, آگ ہے جہنم کی. زانی کے لیے بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے, اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے, تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی, اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو. ایسی جگہوں پہ جانا جہاں فحاشی ہو, آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے, دور بھاگ جاؤ وہاں سے. اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان 7 آدمیوں میں ہوگا. دور بھاگو. وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں بھائی, دور. جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں, آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں, لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں. میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو, اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا, کوئی آتا ہی نہیں ہے. لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, لڑکیاں بھی ہیں, ماحول اچھا ہے. اگر صرف لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے, اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق. ادارے بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. اور وہی میں بار بار کہتا ہوں, میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے, نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو. نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو, آدمی نکاح کرو. بولے بھائی گواہ لے کر آؤ, چلو بھائی نکاح پڑھاؤ. وہ ابا راضی اماں راضی, یہ سب پرانی قصے ہیں. ابا نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو, نہیں ہوتے تو جاؤ. آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے ہم کو پالا پوسا, بہت آپ کی خدمات ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول پہلے, کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا, برائیوں میں پڑھنے کا. تو پیغمبروں کی ہے, ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں. کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے, نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں. سمجھدار نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں, تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچایا, دروازے کی طرف بھاگے. وہ واقعہ کل میں نے بیان کیا, تفصیل سے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو اب کیا ہے کہ بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا, چل مٹی پا. یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا, مٹی پا, کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی. لیکن بات شر کی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ, ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا, پھیل گئے. سب کانا پھوسی کر کے نا, کسی کو بتانا نہیں, صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں. لوگ ایسے کرتے ہیں نا, راز جب فاش کرنا ہوتا ہے, صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے نا, پتہ ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی, آگے کسی کو نہیں بتانا. کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا, پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے, وہ تجھے پتہ ہے کیا ہوا. ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے, پورے ملک میں بات پھیل گئی. جب بات پھیلی ہے, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ, بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے, کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی. بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی. تو سمجھ میں بھی آتا ہے بات, سمجھ میں بھی بات آتی ہے. فلما سمعت بمکرہن, اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ مجھے تانا دے رہی ہیں عورتیں, ان کو میں بلاتی ہوں, دعوت کرتی ہوں اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کروڑہا گنا بہتر ہے. تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں, تو میں گویا معذور ہوں. یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا معیار گر گیا ہے, ایسا نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب مکر سنا, ارسلت الیہن, سب کو دعوت کا پیغام بھیجا, اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے کا انتظام کیا, شہر کی عورتوں کے لیے. وہ بیٹھ جاؤ بھائی تکیے لگا کے, ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا, ان کو تو بس ہو گیا تو دعوت ہو رہی ہے تمہاری,
और आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, सबके हाथ में छुरी पकड़ा दी और फल रख दिए कि काट के खाओ। आजकल तो कटे हुए फल ला के रख देते हैं पहले से। फलों में क्या वो बना दिया है, फ्रूट चाट। फल को तो कम से कम तमीज से खा ले इंसान, उसमें चीनी डाल के उसका भी बेड़ा गर्क कर दी, उसमें क्रीम भी डाल रहे हैं, वो और बेड़ा गर्क। तो चलो फ्रूट चाट भी हो, लेकिन उसमें ना चीनी डालें और ना उसमें, अव्वल तो वैसे ही केला खा लो यार, चलो फ्रूट चाट भी खा लो, लेकिन क्रीम और चीनी न डालें, फिर मौजूद रहना जाए, फिर आप बोलेंगे किधर चला गया ये। तो फल ला के रखे सामने, तो उन्होंने छुरी लेके जैसे ही छुरी से फल काटना शुरू किए ना, तो बड़ी उसने होशियारी दिखाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा यहां से निकल के उधर जाओ। वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु, जब उन औरतों की नजर हजरत यूसुफ पे पड़ी है, अकबरनहु, बड़ा अजीब समझा कि इतना ज्यादा हसीन, वक़त्ताना अयदियहुन्ना, ऐसी मबहूत हुई हैं कि फलों के बजाय अपने हाथ जख्मी कर लिए उन्होंने, उनको पता ही नहीं कि हम क्या काट रहे हैं। वकुल्ना, और कहने लगी हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, अल्लाह की कसम ये शख्स इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई मुअज़्ज़ज़ खूबसूरत फरिश्ता है जो आसमान से नाजिल हुआ है। ये है मोजज़ा पैगंबर का, अल्लाह अपनी कुदरत ना मुख्तलिफ तरीकों से दिखाते हैं। हम तो क्या तसव्वुर कर सकते हैं भाई, कितने हसीन होंगे, हम क्या तसव्वुर कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात मुख्तलिफ पैगंबरों से मुलाकात हुई, जिनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी हुई। जब आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो आपने फरमाया पूरी दुनिया में अल्लाह ने जितना हुस्न तकसीम किया है ना, तमाम हुस्न में आधा अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया है। इतने हसीन, आधा अकेला किसको दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतने हसीन, इतने खूबसूरत। तो अब सोचो ये जो आधा तकसीम हुआ है, जो हम और आपके हिस्से में आया है, जिनमें बड़े बड़े हसीन लोग दुनिया में, रॉयल फैमिलीज के और फनकार, अदाकार और बड़े बड़े मॉडल, थोड़ा सा इंसान बॉडी बॉडी अच्छी हो ना, मॉडलिंग शुरू कर देता है सबसे पहले। तो जितना हुस्न अल्लाह ने दिया, आधा अकेला किसको दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये भी क्या है? मोजिजा। ये क्या कहलाता है कि अल्लाह ने, गोया अल्लाह दिखाता है ना, देखो मैं ये भी पैदा करके दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम। क़ालत, फौरन ज़ुलेखा ने कहा, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, ज़ालिका हाथ से इशारे के वक्त कहा जाता है, ये है, सही है ना, ये है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। मलामत के बादशाह की बीवी होके आशिक किस पर हो रही है? घर के गुलाम पर। अब गुनाह की एक आदत है कि जब इंसान छुप के गुनाह करता है तो वो चाहता है कि गुनाह को छुपाए, लेकिन अगर किसी का गुनाह हाईलाइट हो जाए और वो बदनाम हो जाए एक दफा, फिर वो गुनाह पे जरी हो जाता है। वो कहता है इज्जत तो वैसे ही तेल हो गई है, अब खुल के करो। इसी वजह से गुनाह को क्या हुक्म दिया जाता है? छुपाया जाए। किसी को गुनाह करते हुए देखा, क्या कर दो उसको? बोलो भाई छुपा दो, ताकि ये इज्जत के खौफ से कम गुनाह से बचे। वही मैंने बयान किया था ना अभी, वो जो नैब के उसका गुनाह को उछाल दिया, तो क्या होता है ऐसे में? तो आदमी की इज्जत गई। वो कहता है अब इज्जत तो चली गई है, लोगों में मशहूर तो हो गया कि मैं खराब आदमी हूँ। मेरे एक दोस्त थे, उनकी सेहत बहुत खराब थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। बिल्कुल ऐसे ना जवान होके हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल तो जवान थे मगर सेहत खराब हो गई, या फिजिक यानी वो उनकी बनावट ही ऐसी थी। तो वो 2-3 दफा डॉक्टरों के पास गए कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे गाल भर जाएं। तो डॉक्टर ने उनके चेहरे को देख के कहा कि नशा तो नहीं करते, हीरोइन तो नहीं पीते, ये खानदानी आदमी था, इज्जतदार। इसको ये बात बहुत बुरी लगती थी। इसने कहा अल्लाह की कसम हम खानदानी लोग हैं, हीरोइनची नहीं है। नमाजी आदमी भी था वो। अब सेहत बन नहीं रही, वल्लाहु आलम। एक दफा घर से ताना मिला बाप या भाई की तरफ से कि यार तू कहीं हीरोइन तो नहीं पीता, क्योंकि सारे भाई सेहतमंद हैं। उसकी जो है ना चेहरा बिल्कुल धंसता जा रहा था अंदर, जैसे हीरोइनचों का होता है। तो घर से भी ताना, दोस्त भी ताना कि बेटा तू छुप छुप के पीता होगा। उसको एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने जाके हीरोइन पीना शुरू कर दी। मुझे उसने बताया, कह रहा मैं अल्लाह की कसम मैंने कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये लोगों के ताने और बार बार सवाल की हीरोइन तो नहीं पीता, इसने मुझे एहतजाज पे मजबूर कर दिया कि मैं पी के दिखाऊंगा। वो खैर छोड़ दी थी उसने, अब उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। तो ये क्या है कि गुनाह पे पर्दा डालने का हुक्म है, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह होने से उसको भी बचाओ।
اور بعض دفعہ تو گناہ ہوتا نہیں ہے, جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ چھوڑ دے تو کبھی اس کو پرانا گناہ یاد مت دلاؤ, کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ شیطان دوبارہ اس کو اسی لائن پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم نے اسے تانا دیا کہ یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا, تو شیطان کو اس کو اور غلط راستے پہ چلانے کا موقع, بولو نا بھائی, مل جائے. تو اب جو بادشاہ کی بیوی تھی نا, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس نے کہا کہ میری بدنامی تو اب ہو گئی ہے, اب سب کو پتا چل گیا کہ میں بری تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی, اب یہ میرا جرم ہو گیا ہائی لائٹ, تو اب میں یہ جرم کر کے چھوڑوں گی. اور پھر وہ فخر سے کہنے لگی کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ یہ سب کے سامنے آ گیا ہے, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اب اس کو معاذ اللہ نقل کفر, اس کو میرے ساتھ وہ برائی کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر اس نے یہ جرم میرے ساتھ نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی, وَلَا يَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور جتنی اس کی عزت ہے وہ عزت ختم, کیونکہ جیل میں جانے کے بعد تو دھبا لگ جاتا ہے نا. تو جب تو ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ اس کے ساتھ تم کیا کر لو, اللہ معاف فرمائے, یہ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اس جرم میں شریک ہو جاؤ. ایسے موقع پہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جیل کی دھمکی اور عزت جانے کی دھمکی. عزت جانے کا کیا مطلب, اور الٹے الزامات لگا دوں گی کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں, مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے. یہاں بھی کوئی اور ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں, گناہ کر لو, جیل کی ٹینشن سے بھی تو ہے, اور بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اتنا غلط مطلب. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے, جنت کو کم, ڈراتے زیادہ تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں, جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں خوف کی. انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو, تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی, میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا, اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کوئی 27ویں رات کو مر جائے, کتنا بڑا گناہگار ہو, بخشش, اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, 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 تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا, جمعے کو مر گیا تو بخش دیا. تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, سب کچھ کرتے رہو, اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا. ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا, تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے, ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا, تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے, لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا, اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دیں, بولو بھائی نا, ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا. وہ والی حدیث معلوم ہے, یہ والی معلوم نہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ, لیکن اس سے بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ. اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب, سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے, تو ہم نے اگر زنا کر لیا, چوری کر لی, نمازیں چھوڑ دیں, داڑھی نہیں رکھی, ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا, تو ہمارا کیا, ہم نے تو ایک کتا نہیں, ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں. یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ. اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب, وہ میں بتاتا ہوں. غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے. یہ غلط مطلب ہے.
صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا، تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں، بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ گنہگار کو نیکیوں کے قریب لانا، کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا۔ اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے۔ تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا، اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا۔ ہم الٹا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں۔ یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا بھائی، فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے، ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں، تو دو چار گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ غلط مطلب ہے، اس لیے غلط مطلب ہے کہ ایک دو حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا۔ اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں، قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی سارے چھوڑ دو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو، سیجزون، قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور جب بھی نیکی کا موقع ملو، ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہت مشکل ہے بھائی، اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ۔ کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، وہ بخشنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے، گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں۔ جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج کا